الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل الله جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاضتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنها مني وأنا منهم. فجعلت صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعذر رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخذك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي
لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفضى شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثنيا يا إلي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے کتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا اشک آنکھوں سے نکلتا ہے لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پہ ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے
کی طرح سے لوٹا ہے اجالا بابا، کون زندہ سے اب مجھ کو نکالے بابا، تم نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو، اب وہی بیٹی ہے زندہ میں، جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کتنا ارمان تھا کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی، ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی، یہ ستمگر سکینہ کو کفن کیا دیں گے، کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، زخم لاکھوں ہیں کلیجے میں دکھاؤں کیسے، مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے، پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے، شمر کا درہ سکینہ کی غذا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے، آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹھیک ہے مولانا محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، میرے اشعار میں کیوں ہونا روانی کا کمال، میرے اشعار میں کیوں ہونا روانی کا کمال،
میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے ثنائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس، میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا، میں نے اس حسن شباہت پہ بہت غور کیا، سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، صلوات اللہ محمد بہت بلند صلوات صاحب فکر و نظر حق ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو
جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد صلی علی محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد شہید کربلا بابا غریب و بے کفن بابا، شہید کربلا بابا غریب و بے وطن بابا، ہزار افسوس کے مارے گئے تشنا دہن بابا، اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی، اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی، گدائی کر کے پہناتی تجھے دو کفن بابا، تمہیں تیغوں سے کٹوایا، حسن کو زہر پلوایا، مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا، مدینہ آپ سے چھوٹا ہے، کعبہ چھوٹا گھر چھوٹا، مدینہ آپ سے چھوٹا ہے، کعبہ آپ سے چھوٹا، بنایا کربلا میں آپ نے اپنا وطن بابا، علی اکبر کو روم میں، علی اصغر کو روم میں، ملایا خاک میں تقدیر نے سارا چمن بابا، شہید کربلا بابا
بے کفن بابا مومنین صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. جو لوگ لابی میں ہیں مولانا کے کمرے میں ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ پھر سے اعضاء پہ تشریف لے آئیں. مومنین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. مومنین چند اعلانات ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے جس سے مولانا خطاب کر رہے ہیں, اور کل سے یہاں پہ عشرہ زینبیہ شروع ہوگا جس سے مولانا رئیس جاجوی صاحب خطاب کریں گے, اور وقت مجلس جو ہے وہ ٹھیک 7:30 بجے ہے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. ہم نے اس کا اعلان انٹرنیٹ پہ بھی کر دیا ہے, نیوز پیپر میں بھی ایڈ دے دیا ہے. باقی آپ مومنین سے جس کا رابطہ ہو ان کو بھی اطلاع دے دیں. دوسرے یہ کہ 7 جنوری کو یہاں پہ لیڈیز کی مجلس جو کہ 2 بجے دن میں ہوگی, اور بعد مجلس جو ہے وہ تابوت بی بی سکینہ برآمد ہوگا. تو یہ خواتین کے لیے ہے, آپ لوگ بھی اپنے گھر میں خواتین کو اس کی اطلاع دے دیں. اور 8 جنوری جو سنڈے کا دن ہے ٹھیک 2 بجے مجلس یہاں پہ ہوگی جو سعادت امروہہ کی جانب سے ہے, اور جس سے مولانا محمد نقوی صاحب خطاب کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی سنڈے کا دن ہے, زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں, اور بعد مجلس جو ہے وہ نظر کا بھی انتظام ہے. میں باب العلم کے مومنین کی جانب سے, باب العلم کی انتظامیہ کی جانب سے مولانا کے شکر گزار ہیں کہ جس طرح سے مولانا نے اپنے وقت میں سے ہمیں ٹائم ایڈجسٹ کیے, ہمارے ڈے ایڈجسٹ کیے اور وقت ایڈجسٹ کیے. اس کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں مولانا کا شکریہ ادا کر سکوں. ہاں, میں نے پہلے دن ایک بات ضرور کہی تھی کہ مولانا تو ہم لکھنؤ سے ہمارے باپ دادا مولاناؤں کے جوتے سیدھے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کی عادت ہمیں بھی پڑی ہوئی ہے, اور ہمارے باپ دادا بھائی سب ان لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے چلے آئے ہیں. اسی کا ریزن ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ مومنین سے 2-4 جملے گفتگو کر لیتا ہوں. پہلے دن جب مولانا یہاں آئے تھے یہ 5-6 مجلسیں پڑھنے کے لیے, تو میں نے کہا تھا علماء تو کبن صاحب سے لے کے قلب عابد صاحب, قلب عابد صاحب سے قلب صادق صاحب, قلب صادق صاحب سے نقبن صاحب, اور جب پاکستان آیا تو رشید ترابی صاحب, عقیل ترابی صاحب, طالب جوہری تو استاد بھی رہے ہیں, اور بہت سے عالم تھے جن کو سنا دیکھا, ان کے عادات و اطوار سے واقف ہیں کہ ان کی خدمت کیسے کرنی چاہیے, وہ کیسے رہتے تھے, کیسے ان کو رکھا جاتا تھا, کیسے ان کی خدمت کی جاتی تھی. مگر یقین جانیے جو کچھ بھی ان علماء کرام کی خدمت کرنے یا جوتا سیدھا کرنے کا تھا, اس میں جب اون محمد نقوی صاحب سے یہاں پر ملاقات ہوئی کینیڈا کے اندر, تو آپ یقین جانیے جو میں پہلے دن کہا تھا وہ آج میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جب خود آتے ہیں اس کینیڈا کے اندر, تو چاہے آپ ایسٹ میں رہ رہے ہو, ویسٹ میں ہو, نارتھ میں ہو, ساؤتھ میں ہو, ہر فرد سے یہ رابطہ کرتے ہیں, ہر ادارے سے یہ رابطہ کرتے ہیں, خیریت معلوم کرتے ہیں, ہماری پوزیشن معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں کیا تکلیفیں ہیں, ہم کیسے ادارہ چلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ ان کی خوبی ہے, یہ ان کا علم ہے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جو ہے وہ دی ہے کہ یہ ہر فرد کو نام سے یاد کرتے ہیں, چاہے آگے بلاتے ہیں, چاہے پیچھے بیٹھاتے ہیں, چاہے کسی بھی ریفرنس سے گفتگو کرتے ہیں. یقین جانیے یہ بات میری جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے بتا دوں, باب العلم کے مومنین کو, باب العلم کی انتظامیہ کو آپ کا یہ انداز بہت پسند ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے کتنے قریب ہیں اور ہم آپ کے کتنے قریب ہیں. اگر کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو علماء تو بہت آتے ہیں, بہت سے علماء کو سنا, بہت سے علماء کو دیکھا, مگر آپ کا انداز ڈیفرنٹ ہے. خدا را آپ اپنے اس انداز کو برقرار رکھیں. ہم تمام مومنین مل کے لیے آپ کے لیے دعا کریں گے, اللہ آپ کو صحت دے, اور آپ جب آئندہ بھی آئیں گے تو آپ ہم سے اسی انداز میں گفتگو کریں گے جس انداز میں آپ تک آج تک گفتگو کرتے آئیں, کیونکہ ہمیں آپ نے اس کا عادی بنا دیا ہے اور ہم اس کے عادی ہیں. تو اس کے ساتھ ہم آپ کی صحت کے لیے صرف دعا کریں گے اور مومنین سے درخواست کریں گے کہ ایک بآواز بلند صلوات مولانا کے لیے.
स्पेशल इन्विटेशन है तुम लोगों को। आ जाओ बेटा, लोग आगे आ जाओ, मेरी शहजादे आगे आ जाओ, लोग आ जाओ। रहमल्लाहु मुनकर फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. درود پڑھنے میں خداوند متعال بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا، خواتین کا، بچوں کا اس مقدس بارگاہ میں مسلسل تشریف لانا اور خاص طور پر ان مجالس میں تشریف لانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا حیدر بھائی کا اور آپ کی اس بارگاہ کی انتظامیہ کا کہ مجھے یہاں کچھ ٹوٹے پوٹے کچھ الفاظ بیان کرنے کی توفیق بخشی، اور یہ عرض کر دوں کہ خطیبوں کو، ذاکرین کو، واعظین کو خود شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے یہ کسی کی تعریف کریں یا نہ کریں، شکریہ ادا خطیب کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم آپ کے شکر گزار اس لیے ہیں کہ اللہ نے معصوم عالم کے ذریعے سے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ یہ دعوت معصوم عالم کی طرف سے آپ نے ہمیں دی، اگر آپ دعوت نہ دیتے تو ہم یہاں حاضر نہ ہوتے۔ تو یہ دعوت ہوتی ہے معصوم عالم کی طرف سے۔ یہ جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ کس کو کہاں پڑھنا ہے، میں جانتے ہیں اکثر احباب کے کراچی میں 6-6 7-7 ایک سال ہم نے 7 عشرے بھی پڑھے، 12-12 سال تک وہاں 6-6 عشرے پڑھے، لیکن کچھ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، استخارے کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر بیوی کی طرف سے یہاں ڈیوٹی لگنے کی وجہ سے ان علاقوں میں 2 سال سے عشرہ اولا میں، ورنہ بعد میں تو ہم آتے تھے، لیکن عشرہ اولا میں بھی اب 2 سال سے، یعنی پچھلے سال اور اس سال آنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ معصوم عالم کی طرف سے گویا ڈیوٹی لگتی ہے، اور آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا، اور یہ معصومہ کی طرف سے آپ کی گویا آپ کو یہ بات ودیت کی گئی، القاء کی گئی، آپ کے ذہن میں ڈالی گئی کہ کوئی ایک طالب علم بھی آیا ہوا ہے، اس کو بھی اس ممبر پہ بلانا ہے۔ تو یہ آپ کی مہربانی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی مجالس پیسے طے کر کے نہیں پڑھتا، اشارے کنائے میں بھی نہیں کہتا۔ بعض گھروں کی مجلسوں میں بعض افراد نے $20 بھی رکھ کے دے دیے ہیں، تو میں نے آنکھوں سے لگایا ہے
اس لیے کہ ٹھیک ہے ان کی توفیق نہیں ہوگی، لیکن کبھی چیلنج ہے میرا، کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کو اشارے کنائے میں بھی کہا ہو کہ جناب آپ نے کیا دیا کیا نہیں دیا، آپ کے گھر کے آگے 4 گاڑیاں کھڑی تھی اور $20 رکھ کے دے دیے، تو میں نے کبھی نہیں، اس لیے نہیں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ رزق مولا علی کے ذریعے سے ملتا ہے. میرا عقیدہ ہے کہ رزق مولا علی کے ذریعے سے اللہ کا ملتا ہے. اب جتنا میں نے ان کو یاد کیا ہوگا اتنا مجھے رزق مل جائے گا. جس دن میں نے مولا کو کم یاد کیا ہوگا اس دن کم رزق ملے گا، جس دن زیادہ یاد کیا ہوگا اس دن زیادہ مل جائے گا. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جگہ خالی، آپ اس ادھر آ جائیں. میں نے کبھی جو ہے وہ یہ ادھر خالی، تو میں نے کبھی بھی طے نہیں کیا. پوچھ لیں، یہ انتظامیہ بیٹھی ہے، شکر گزار ہوں میں ان قبلہ وزیر صاحب کا، قلب احسن صاحب کا. یہ شروع سے یہ لوگ ہیں اس بارگاہ میں ماشاءاللہ میں 5 سال سے 4 سال سے آ رہا ہوں. تو سب سے پہلے کینیڈا میں اگر میں نے کسی ممبر پہ پڑھا ہے تو اسی ممبر پہ پڑھا. تو ظاہر ہے کہ میں شکریہ ادا کروں گا اور احسان مند ہوں آپ حضرات کا کہ میں کیا ایک طالب علم بھی نہیں ہوں میں، یعنی حقیقتاً کبھی کبھی میں رات کو گریہ کرتا ہوں، روتا ہوں کہ میں طالب علم بھی نہیں ہوں. یہ ان کا فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ممبر دے دیا کہ ہم ان کی خدمت میں کچھ. یہ علیحدہ بات ہے کہ بی بی نے فضل کیا. اب تک میں اس سال تک مونٹریال میں جو 18واں بندہ جسے شیعہ کیا، یعنی یعنی پچھلے سال تک 17 تھے، اس سال مونٹریال میں ایک بہت ہی پڑھا لکھا آدمی، ابھی وہ آنے والے ہیں یہاں 1 آدھ دن میں. تو وہ بات کیا ہے کہ حق بات اگر کلک کر جائے، پتہ چل جائے کہ حقیقی وارث قرآن اور وارث اسلام کون ہے، تو پھر لاوارثوں کا دروازہ خود ہی چھوٹ جاتا ہے. آپ کو سلامت رکھے. جب یہ پتہ چل جائے نا کہ یہی وارث ہیں تو پھر خود بخود لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی ہم کن کے پیچھے لگ رہے تھے، ہم کیا وقت ضائع کر رہے تھے، کیا انرجی ضائع کر رہے تھے، کیا ہم اپنی دولت ضائع کر رہے تھے کہ ان کے دروازے پہ جا رہے تھے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹا اگر غلام کہا ہے تو لکھوا کر لے آؤ. آپ آمادہ ہو گئے، کچھ عرض کر دوں کہ اگر غلام کہا ہے تو لکھوا کر لے آؤ. اچھا لکھوا کر کیوں لے آؤ؟ اگر لکھ دیں، لیکن ہر جملے میں اگر ہے. یہ روایات ہم مولوی بیان کر دیتے ہیں لیکن اس پر تجزیہ نہیں کرتے، اس کو کھولتے نہیں ہیں، پوسٹ مارٹم نہیں کرتے. تو میں ہر روایت کا پوسٹ مارٹم کرنے کا عادی ہوں کہ جناب جملہ کیا ہے تاریخ میں کہ بیٹا اگر غلام زادہ کہا ہے تو لکھوا کے لے آؤ، اگر لکھ دیں تو کفن میں رکھ دینا. یعنی یہ پتا ہے کہ لکھ کے نہیں دیا جائے گا کیونکہ کردار ایسا ہے. یعنی خود ہی انہوں نے اگر لگا کے بتلا دیا کہ اگر لکھ دیں تو کفن میں رکھ دینا. اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کہ لکھ کے نہیں دیا جائے گا. اگر یقین ہوتا، غلامی کی ہوتی واقعی. دیکھیں 2 قسم کے غلام ہوتے ہیں، ایک خاندانی غلام ہوتے ہیں، ایک حسب نسب کے غلام ہوتے ہیں. میں نے تو جملہ کہہ دیا. خاندانی غلام وہ ہوتے ہیں جو اپنے آقا کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. اور حسب نسب کے غلام وہ ہوتے ہیں کہ جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب ان کی جگہ پر بیٹھا جائے. یعنی وہ ہوتے ہیں حسب نسب کے غلام. لہٰذا وہ اگر خاندانی غلام ہوتے، خدمتگار ہوتے تو اگر کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ انہیں اگر کہنے کی ضرورت تھی، نہ مولا حسن کو غلام زادہ کہنے کی ضرورت تھی. کبھی کہا ہے سلمان فارسی کو، کبھی کہا ہے ابو ذر غفاری کو، کیونکہ ان کا کردار غلاموں والا ہے. لیکن جو حسب نسب کے غلام تھے اس لیے کہا کہ یہ تم حسب نسب کے غلام ہو، گویا غلام زادے ہو، اگر لکھ دیں تو میرے کفن میں رکھ دینا. اب جہاں جہاں میری آواز، کل ڈاکٹر یاسین یہ مجلس سن رہے تھے انٹرنیٹ پر، ان کا فون آیا کہ مولانا بڑی اچھی مجلس سے پڑھ رہے ہیں، میں آ نہیں پا رہا ہوں. تو
میں نے کہا آپ ہی سن رہے ہیں یا کوئی اور بھی سن رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس پہ نمبر لکھا ہوا آتا ہے کہ 35-40 افراد تو میرے سنتے تک نمبر آ رہا تھا کہ وہ سن رہے ہیں. تو میں کہا چلو اگر 35-40 میں کوئی 4 یا 5 بھی ایسے ہوئے جو اس دروازے پہ ابھی نہیں آئے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی بات تو ذہن میں کلک کرے گی اور پھر اس دروازے کی طرف آئیں گے. اس لیے کہ مجلس میں جو ایک دفعہ آ جاتا ہے اگر تھوڑا سا بھی کہیں ٹیڑھ پن نہیں ہے تو وہ یقیناً اس دروازے پر آ جائے گا. اگر ایک دفعہ مجلس میں آ جائے پیچھے ماضی میں کہیں بھی کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہے تو وہ ضرور دروازے پہ آ جائے گا. تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم امام سے یہ یہاں کا بھی مسئلہ ہے, اس دور کا بھی. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ غیر مسلموں کی جو آپس کی شادی ہوتی ہے, نہیں وہ بھی غیر مسلم وہ بھی غیر مسلم شادی کر رہے ہیں, تو ان کا نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ بہت اہم سوال ہے. یہاں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بھی مثلاً عیسائی, لڑکی بھی عیسائی, لڑکا بھی عیسائی, لڑکا بھی یہودی, لڑکی بھی یہودی, مثلاً غیر مسلم, تو ان کی شادیاں جائز ہیں یا ناجائز؟ غور کیجئے گا. تو امام فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول اگر کر لیا جائے تو شادی جائز ہے. آپس کی شادیاں ایجاب و قبول کی وجہ سے جائز ہیں, چاہے ہماری طرح کا صیغہ نہ پڑھا جائے لیکن ایجاب و قبول ہو تو شادی جائز. تو وہ نوجوان کوئی آج کے دور کا سا تھا تو کہہ رہے ہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مولا سے کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, تو مولا فرماتے ہیں اگر کیسے ہو سکتا ہے تو پھر سنو. اس لیے جائز ہے کیونکہ وہ آپس میں ایجاب و قبول کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوئی. ان کی اولاد اگر اسلام قبول کر لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اسلام قبول کرنا غلط ہو جائے گا اگر وہ ناجائز ہوئے. یعنی ان کے اسلام قبول کرنے کا اعتبار قائم نہیں ہوگا. تو کہ ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا اور یہاں آنے کے بعد وہ مسلم ہو گیا, مجلس میں آنے کے بعد شیعہ بھی ہو گیا, تو اس کا اعتبار کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کی شادی ناجائز نہیں ہوتی اگر دونوں ایجاب و قبول کر رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے اور افعال اور اعمال ایسے ہوں جو اس کی وجہ سے اولاد ناجائز ہو جائے, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن شادی اگر ایجاب و قبول ہے, زبردستی کی نہیں ہے, تو بچے کا اعتبار قائم ہوگا. اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ صاحب تیرا تو باپ دادا مسلمان نہیں تھا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی کفار و مشرکین تھے چاہے ظاہری کلمہ پڑھ رہے تھے, باطنی کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے, لیکن نبی پاک ان کو دربار سے نہیں نکالتے تھے, اس لیے کہ اسلام ظاہر پر ہوتا تھا, باطن پر نہیں ہوا کرتا. یہ ایک سوال قائم کیا تھا اسی بندے نے جو ابھی مونٹریال میں شیعہ ہوا ہے, اس نے کیا تھا کہ رسول پاک کی چلیں 23 سالہ دور ظاہری رسالت کا جو دور ہے 23 سال کا, پہلے کا اگر چھوڑ بھی دیں تو کیا صرف 12-14 افراد جو ہیں وہ ایمان لائے؟ ہزاروں میں سے, لاکھوں میں سے, 1,24,000 میں سے صرف 12-14 ایمان لائے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے کہا ہاں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ رسول رحمت للعالمین ہے, آپ کبھی باطن کو ظاہر نہیں فرماتے تھے, جان بھی جاتے تھے کہ اس کا باطن کیا ہے, اس نے دل سے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے, پہلو میں بیٹھا ہے اس نے منافقت سے اسلام قبول کیا یا دل سے کیا ہے, جانتے تھے لیکن بیان اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ اسلام ظاہر پر ہے. اگر بتا دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دائرہ اسلام سے لوگ نکلنے لگتے کہ یہ تو ہماری گویا نعوذ باللہ تذلیل کرتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے کہ اسلام ظاہر پر ہے. تو بس شادی کافر کی آپس کی جائز ہے تاکہ اس کے اولاد کا اعتبار قائم ہو جائے. اسی طرح سے اگر کوئی محب اہل بیت بنتا ہے آج 1400 سال کے بعد, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے باپ دادا کیونکہ وہابی تھے لہذا تم شیعہ نہیں ہو سکتے. ہاں اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا کائنات نے اس پر نگاہ رکھی تھی صفین میں. میں نے جملہ کہہ دیا میرا صاحب, آپ جاگ رہے ہیں.
کہ جناب مولا کائنات نے اس پر نگاہ رکھی تھی 1400 سال کے بعد حر بن کے آنے والے پر 1400 سال پہلے مولا علی نے نگاہ رکھی تھی صفین میں، اور مولا تو آنکھ بند کر کے تلوار چلاتے تھے، مولا نے نگاہ نہیں رکھی تھی، تلوار نے نگاہ رکھی تھی۔ اور فرما رہے ہو کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے جس میں یہ مستند روایت ہے کہ مولا جب تلوار چلاتے تھے تو آنکھ بند کر لیتے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، آنکھ کیوں بند کر لیتے تھے؟ اس لیے کہ مولا علی کی فطرت میں کریمی تھی۔ مولا علی کسی کا خون بہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے یا علی، کیونکہ فطرت میں کریمی تھی، لہذا آنکھ بند کر کے تلوار چلاتے تھے، اور تلوار ایسی پرفیکٹ چلتی تھی کہ 1400 سال کے بعد آنے والے کسی محب اہل بیت پر نگاہ رکھتی تھی، جس کی تلوار نگاہ رکھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے امام تشریف لائیں گے تو تلوار وہی ہوگی ذوالفقار، گھوڑا وہی ہوگا ذوالجناح جو مولا حسین کا گھوڑا تھا۔ اور فرمائے گا یہ مستند بات ہے کہ اس ذوالجناح نے، جسے مرتجز کہا جاتا ہے، یہ اس نے اپنے آپ کو دریائے فرات میں گرا دیا تھا اور غائب ہو گیا تھا۔ یہ گھوڑا بھی غیبت کبریٰ میں ہے۔ اور نہیں فرما رہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ذوالجناح آپ کیا گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں؟ ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، ہم نسبت کی پوجا کرتے ہیں۔ تم ذوالجناح جیسا گھوڑا تو پیدا کر کے دکھاؤ۔ اور میں ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، آگے یہ تو کہہ رہا ہوں، ویسے مجمع ابھی تک آمادہ نہیں ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ یہ جو مولا حسین کا گھوڑا ہے یہ نطفے کی پیدائش نہیں ہے، یہ کن کی پیدائش ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے گا اور ای میلیں کیجئے گا ادھر ادھر۔ یہ سننے والے جو یہ سن رہے ہوں گے انٹرنیٹ پہ، ان کو ہضم نہیں ہوگی، ساری رات نیند نہیں آئی کہ صاحب مرتجز کو، گھوڑے کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ ہم تو نعوذ باللہ نقل کف نباشت خامیاں معصومین میں نکال رہے ہیں، انہوں نے تو گھوڑے کوئی بغیر نطفے کا کہہ دیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ مگر کتابیں 4 پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جو مرتجز گھوڑا ہے کن کی پیدائش ہے، کن سے پیدا ہوا ہے، اور یہ آج بھی زندہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دریائے فرات میں ڈال دیا تھا۔ جب میرے اور آپ کے امام تشریف لائیں گے تو یہ بھی باہر آئے گا، اور مولا اسی پر سوار ہوں گے، اور گھوڑا عربی زبان میں بتائے گا مولا یہ قاتل ہے مولا حسین کا جس نے اس انداز سے قتل کیا تھا۔ ایک ایک قاتل کو عربی میں بتلائے گا۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، ذوالجناح پہ کبھی مجلس رکھیے گا تو فضائل اور مصائب پورے ذوالجناح کی عرض کروں گا، لیکن یہ بیچ میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ ایک ذرا درود پڑھ لیں بلند آواز سے۔ خیر بات میں نے ابھی شروع کی تھی کہ جناب اگر لکھ دیں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ کفن میں کیوں رکھ دینا بھائی؟ اگر لکھ دیں تو کفن میں کیوں رکھ دینا؟ کیوں مولانا وزیر صاحب سے آپ خدا نخواستہ کوئی مر جائے تو آیت الکرسی لکھواتے ہیں، جواب نامہ لکھواتے ہیں کہ بھائی یہ سینے پہ رکھ دیا جائے، مردے کے سینے پہ رکھ دیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ملائکہ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد ملائکہ پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ یہ تو مومن ہے، لہذا اس پر وہ بات نہیں ہوگی جو غیر مومن پر ہوتی ہے قبر میں۔ اس لیے لکھواتے ہیں نا کہ قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر لکھ دیں مولا حسن تو میرے کفن میں رکھ دینا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے قبر کے عذاب کی فکر ہے یا نہیں ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ جان جائیں کہ قبر کی عذاب کی فکر ہے یا نہیں۔ اگر فکر نہیں ہے تو پھر لکھوا کیوں رہے، کفن میں کیوں رکھوا رہے ہیں؟ فکر ہے تو لکھوا بھی رہے ہیں، رکھوا بھی رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا جو رہبر و رہنما اپنی قبر کو نہ چھڑا سکے ملائکہ سے، وہ اپنے چاہنے والوں کی قبروں کو کہاں سے چھڑائے گا؟ آپ کو زندگی عطا ہو۔ اللہم صلی اللہ، جو اپنی قبر کو نہ چھڑا سکے وہ کیسے کسی اور کی قبر کو چھڑائے گا؟ لیکن آئیے یہاں پر کہ یہ معصومین جن کے لیے رسول پاک فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کے محب 7 مقامات پہ خوش ہوں گے۔ یہ میں روایت اکثر بیان کرتا ہوں اور دہراتا ہوں، بار بار بیان کرتا ہوں، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
خدا انہیں سلامت رکھے، ماں باپ کے ساتھ، اپنے تمام بزرگوں کے ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے، ان بچوں کو پتہ چلے کہ مولا علی کے لیے رسول پاک فرماتے ہیں کہ تم سے محبت کرنے والے، تم نے چاہنے والے 7 مقامات پہ خوش ہوں گے. 7 مقامات. پہلی منزل ہے موت، کہ جب تم ان کے سرہانے موجود ہوگے تو تمہارا محب خوش ہوگا دیکھ کر. دوسری منزل ہے قبر، کہ قبر میں علی آئیں گے، ہر ایک کی قبر میں آئیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے. کتنے لوگ مر رہے ہیں بیک وقت دنیا میں، ہر جگہ مولا پہنچ رہے ہیں. لوگ 40 جگہ میں پریشان ہو رہے ہیں، مولا پوری کائنات میں پہنچ رہے ہیں. پوری دنیا میں لوگ مر رہے ہیں نا. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو موت آ رہی ہوگی. ملک الموت ہر گھر میں 5 دفعہ آتا ہے، ہر گھر میں 5 دفعہ آتا ہے، اور دیکھ کر جاتا ہے، بتلا کے جاتا ہے کہ میں کل پھر آؤں گا. اگر اللہ کا حکم ہوا تو فلاں کی تمہارے گھر میں سے روح قبض کروں گا. تو روز 5 دفعہ ملک الموت یہ جگہ کھاتی ہے، ہر گھر میں آتا ہے، اور آنے کے بعد دیکھ کر جاتا ہے. تو مولا علی جب بھی ملک الموت آتا ہے کسی پر تو مولا کا محب 7 مقامات پہ خوش ہوگا. پہلی منزل موت، دوسری قبر، اس کے بعد میزان، حساب کتاب، اور اس کے بعد ہے پل صراط، اور اس سے پہلے ہے قیامت کی منزل. جب دھوپ ہوگی شدت کی، ایک ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ ٹپک رہا ہوگا کہ 70 اونٹ پانی پی لیں. غور فرما رہے ہیں؟ 70 اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ اونٹ ذخیرہ کرتا ہے پانی کا. اتنا پسینہ ایک ایک انسان کے جسم سے نکل رہا ہوگا. لیکن مرزا صاحب توجہ میری طرف رکھیے، ان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا کہ جو مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے ہوں گے، جو مولا علی کو علی مانتے ہوں گے، وہ مولا علی کے علم کے سائے کے نیچے ہوں گے. جسے لوائے الحمد کہا جاتا ہے. لوائے الحمد والا علم کہ جس کا فریرہ مشرق تا مغرب ہوگا، اور اس کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو یہاں علم کے نزدیک جاتے ہوں گے. جو علم کی تکریم نہیں کرتے ہوں گے، عزت و تکریم نہیں کرتے ہوں گے، کہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کیوں لگایا ہوا ہے، کبھی نیلا کبھی پیلا کبھی ہرا کبھی کالا، یہ علم کیوں لگایا ہوا ہے. جو اس کی تکریم نہیں کریں گے وہ دھوپ میں جلیں گے. غور فرمائیے گا. اس لیے کہ علم کی عزت و تکریم اس لیے واجب قرار دی گئی ہے. واجب کا جملہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، کہ یہ شعار اسلامی میں شامل ہے، اور شعار اسلامی کی عزت و تکریم کو واجب قرار دیا گیا. تو جو آج عزا خانے میں نہیں جائیں گے، بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ میں آتے ہیں، عزا خانے میں نہیں جاتے. ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، طہارت نہ ہو، غسل نہ ہو، وضو نہ ہو، تو پھر امام بارگاہ میں نہیں آنا چاہیے. غور نہیں فرمایا. امام بارگاہ میں جب آئیں تو باوضو ہو کر آئیں. نہ معلوم کس کے پہلو میں کون سے معصوم تشریف فرمائیں. درود پڑھنے والا. تو خیر، مولا 7 مقامات پہ کام آئیں گے. جو مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ وارث کتاب کے دروازے پر آئیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا. اب موضوع شروع کر رہا ہوں. چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. عمران کی آل عالمین میں چنی گئی. اللہ نے قرار دیا اپنی کتاب کا وارث انہیں جنہیں چن لیا. اور جو قرآن مجید کے وارث بنے وہ آل عمران. آل عمران کون ہے؟ مولا علی سے لے کر اور میرے اور آپ کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام. یہ میں آ گیا جلدی سے نتیجے پہ، کیونکہ اس کی میری آخری مجلس ہے کہ امام وارث کتاب. کیا مثال دوں؟ کل ہم گئے ان کے نوید بھائی کے والد صاحب کو دیکھنے، تو ان کے گھر کے برابر میں نے پوچھا کہ گھر ٹوٹا ہوا پڑا تھا، گر رہا ہے، اس کی لکڑی کی دیواریں بھی گر رہی ہیں، شکر ہے اس میں آگ نہیں لگی. کہ وہ میں نے پوچھا بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہنے لگے مولانا یہ کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی وارث موجود نہیں، اس لیے گر رہا ہے، منہدم ہو رہا ہے. میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ جو بال پریشان تھا. میں نے کہا بھائی اس کو کوئی کنگھی کرنے والا نہیں ہے؟
تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وارث موجود نہیں. پتہ یہ چلا وہ چیز مسخ ہو جاتی ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. میں تو جلدی سے موضوع پہ غور کیجئے گا. وہ چیز مسخ ہو جاتی ہے جس کا کوئی وارث موجود نہ ہو. اس وقت بہت دعویٰ کرتے ہیں یہ ان ملکوں میں آپ کے لوگ انجیل کا، توریت کا، زبور کا، لیکن کوئی کتاب اصل حالت میں آپ کو نہیں ملے گی. کسی بھی کتاب کا اصل حالت میں موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وارث موجود نہیں ہے. قرآن مجید کا اصل حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث کتاب پردہ غیب میں موجود ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ صلی علی محمد. وارث کتاب موجود ہے، اور جس چیز کا بھی کسی کا بھی وارث ہوتا ہے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، مسخ نہیں ہوتا، یعنی وہ کبھی بھی منہدم نہیں ہوتا. قرآن مجید کے وارث موجود ہیں جنہیں کہا جاتا ہے وارث کتاب. اور وارث ہمیشہ افضل ہوتا ہے، ورثہ مفضول ہوتا ہے. میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی، وارث افضل ہوتا ہے، ورثہ مفضول ہوا کرتا ہے. اب ورثہ ہے قرآن مجید اور وارث ہے امام، مولا سے لے کر آخری امام تک. ورثے نے دعویٰ کیا کہ میرے ذریعے سے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں. وارث وہی ہوگا جو دعوے کو سچا ثابت کرتا ہوا نظر آئے. میں جلدی سے موضوع کو تکمیل تک لا رہا ہوں، اس لیے کہ شان بھائی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آج بہت لمبی مجلس نہیں پڑھنی. تو وارث کون ہے؟ اولاد عمران. دعویٰ ہے قرآن کا کہ اس کے ذریعے سے مردے زندہ کیے جا سکتے. ایک شخص دوڑا ہوا آیا امام جعفر صادق علیہ السلام اور آ کر کہتا ہے کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ سورہ الحمد پڑھنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہا میں نے تو 70 دفعہ پڑھی ہے. اور فرما 70 دفعہ پڑھی ہے اور زندہ نہیں ہو رہا. آپ فرماتے ہیں چلو ہمارے ساتھ. آئے امام نے آ کر صرف مردے کی طرف دیکھا اور بسم اللہ پڑھی تھی. بسم اللہ پڑھی تھی، ابھی سورہ الحمد شروع نہیں کی تھی کہ اس میں روح آ گئی اور اس نے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کر سلام کیا. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند میرا سلام قبول ہو. مولا فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی میری تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، تم نے مجھے کیسے سمجھا کہ میں رسول خدا کا جانشین ہوں، ان کا بیٹا ہوں؟ کہا مولا ابھی میں عالم برزخ کی سیر کر رہا تھا تو وہاں آپ ہی تو ظاہر ہوئے تھے. کہ جب آپ نے ملائکہ سے کہا تھا کہ اللہ کا نمائندہ وارث کتاب اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹانا چاہ رہا ہے. ابھی عالم برزخ میں نے آپ کو دیکھا تھا اور ابھی آپ کو سامنے دیکھا ہے، تو آپ ہی تو رسول خدا کے جانشین ہیں، ان کے فرزند ہیں. وارث کتاب کون ہوگا؟ جو ورثے کے دعوے کو سچا ثابت کرے گا. غور فرمائے گا، دعویٰ کیا قرآن مجید نے کہ اس کے ذریعے سے مردے زندہ کیے جا سکتے. کوئی زندہ کر کے دکھائے. بہت سارے میں نے عرض کیا تھا 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا پاکستان میں، خبر آئی اخبار میں کہ مولوی صاحب فرماتے ہیں بہت سارے مولویوں کے پاچا خان چوک پر ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں بیان آیا تھا قصبہ کالونی کے پاس کہ ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم قرآن مجید اور اسلام کے وارث ہیں. تو میں نے وہاں، میں اس وقت جیل میں تھا، جیل برو تحریک میں، تو اخبار پڑھا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ صبح کیا کھایا تھا شام کو کیا کھائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وارث کتاب ہیں اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس کے ذریعے سے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا امام نے آ کر یہ بتلا دیا اور اس نے سلام کیا. ابھی مولا نے پوری بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. ایسے ہی نہیں مولا کائنات نے اپنے آپ کو انا نقطۃ تحت الباء کہا ہے. ایک بہت بڑی بات اگر اجازت دیں تو آ گئی ہے ذہن میں، حالانکہ موضوع میں نہیں ہے لیکن آ گئی ہے. وزیر صاحب اجازت نہیں دے رہے.
3-4 दिन से गायब थे, मुझे डर हो गया कि कहीं नाराज तो नहीं हो गए, और वो जामिन साहब भी नहीं आ रहे हैं, वो भी लगता है नाराज हो गए। तो नहीं, नूरानी भी तो कहा है, सिर्फ दुबला ही थोड़ी कहा है। तो गौर कीजिएगा, एक जुमला कह रहा हूं मैं। मौला ने फरमाया कि मैं बे के नीचे का नुक्ता हूं। गैन के ऊपर भी तो नुक्ता होता है, गैन के ऊपर नुक्ता होता है या नहीं? गाजी लिखते हैं तो गैन के ऊपर नुक्ता है नहीं? अगर मौला फरमाते कि मैं गैन के ऊपर का नुक्ता हूं तो फरमा सकते थे, क्यों नहीं फरमाया? मौला ये भी तो फरमा सकते थे कि मैं जीम के पेट का नुक्ता हूं। जीम के अंदर नुक्ता होता है या नहीं? क्यों नहीं फरमाया? जा के ऊपर का नुक्ता हूं, जाल के ऊपर का नुक्ता हूं, क्यों नहीं फरमाया? इसलिए नहीं फरमाया, ये अगर जाया हो जाए तो मैं फिर छोड़ दूं यहां के लिए, कहीं और पढ़ा जाए। क्यों नहीं फरमाया मिर्जा साहब? इसलिए नहीं फरमाया, गैन के ऊपर का नुक्ता हटा दिया जाए तो ऐन बन जाता है। जीम के पेट का नुक्ता हटा दिया जाए तो हे बन जाता है। आप कोई भी नुक्ता हटा दें तो उसके बदल में कोई ना कोई हर्फ बन जाएगा, लेकिन बे के नीचे का नुक्ता हटा दें तो कोई हर्फ नहीं बनेगा। आपको सलामत, आपको सलामत, आपको जिंदगी, आपको सलामत, खुदा आपको जिंदगी अता। आप गौर कर लें, कोई भी देख लें, हो सकता है कोई काफ, काफ कलम वाला काफ, लिहाजा उस पे 2 नुक्ते हैं, अगर एक नुक्ता हटा देंगे तो एक नुक्ता भी उसको काफ ही पढ़ेगा। क्योंकि अगर नहीं, नुक्ते दोनों हटा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन स्वाद हो जाएगा अगर दोनों नुक्ते हटा देंगे तो। लिहाजा कोई ये सोचे कि साहब वहां 2-2 नुक्ते भी तो होते हैं, तो फा का नुक्ता हटा दें तो क्या होगा कि अगर बे के नीचे का नुक्ता हटा देंगे तो कुछ नहीं बनेगा। और एक बहुत आपने नारा लगा दिया, मुझे याद आ गई एक और बात कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं या नहीं सूरह अलहम में? अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज रब पर बहस हो रही थी बाबुल हवाइज में, तो बाद लोगों ने मौलाना किबला मुस्फी साहब पर एतराज़ात किए थे, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मासूम का फरमान है कि हमें अल्लाह ना कहो, बाकी जो चाहो कह दो। अल्लाह ना कहो, बाकी जो चाहो कह दो। तो मैं उस बहस में तो नहीं जा रहा, क्योंकि उस बहस में पढ़ूंगा तो फिर पूरा अशरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा मैटर है रब वाले मसले में। लेकिन मैं यहां जो बे की तशरीह करना चाह रहा हूं और उसके नुक्ते की, अगर आप लिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो बे के ऊपर तजदीद लगाई जाती है। ये तजदीद क्यों लगती है? इसलिए कि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब से भी मिलेगा, आलमीन से भी मिलेगा। अगर तजदीद नहीं होगी तो ना रब से मिलेगा ना आलमीन से मिलेगा। आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए, जो अरबी ग्रामर थोड़ी बहुत बच्चों को पढ़वाते हैं, पढ़ते हैं, लाया करें बच्चों को, कुरान मजीद पढ़वाया करें। और ये जो इंटरनेट पे भी पंजाब से और कराची से लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो देख लिया करें कि कोई बदबूदार ना पढ़ा रहा हो, वरना वो कुरान मजीद जो इंटरनेट पे बच्चे पढ़ते हैं, शिया बच्चे पढ़ते हैं, मुझे पता है, जो उनको पैसे देते हैं इंटरनेट पे ही जो भी तरीकाकार है, तो गौर किया करें, वहां जामिल मुंतजर के लोग भी पढ़ाते हैं, कराची के बहुत सारे लोग, कुरान फाउंडेशन के लोग भी पढ़ाते हैं। तो आप उन मौलवियों से ना पढ़वाया करें कि जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फिर बताएंगे कि पहले खलीफा कौन थे, दूसरे खलीफा कौन थे, तीसरे खलीफा कौन थे। आप तो होंगे जॉब पर और बच्चा खलीफे रट रहा होगा। गौर नहीं फरमाते हैं। लिहाजा ये गौर करें कि उन मौलमीन से पढ़वाएं जो आपके अपने हों,
تاکہ اگر وہ پہلا خلیفہ بھی بتایا تو علی ابن ابی طالب بتایا، اور یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ پہلا نمبر علی ابن ابی طالب کا ہے۔ لہذا اس بحث میں نہ پڑے۔ ایک نوجوان بڑا افلاطون بن رہا تھا، کہنے لگا مولانا مولا علی ہے تو چوتھے خلیفہ، آپ بلا وجہ کہہ دیتے ہیں پہلے خلیفہ۔ میں نے کہا ہمیں نہ پڑھاؤ، ہمیں پتا ہے قرآن کی روح سے چوتھے خلیفہ ہے، لیکن اس کو سمجھایا کس نے؟ یہ تمہیں بتلانا پڑے گا کہ پہلا خلیفہ کون ہے، پھر چوتھا بتلانا کہ اللہ نے قرآن میں پہلا آدم کو خلیفہ بنایا ہے، اور بنا رہے ہیں، اور پھر مولا کا نمبر قرآن کی روح سے چوتھا ہے۔ صرف یہ بات کہی تھی نصیر الاجتہادی صاحب نے شام غریبہ کی مجلس میں، ضیاء الحق کے دور میں تشریح نہیں کی تھی، تو اسے انہیں شورا کا ممبر بنا دیا تھا ضیاء الحق نے۔ غور فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو ہماری بات کر دی، ہمارے مسلک کی بات کر دی، لیکن جب وہ پہنچے ضیاء الحق کے پاس تو انہوں نے کہا مسلک کی بات ٹی وی پہ تو کی ہے، لیکن تمہیں بتاتا ہوں کہ علی ان خلفاء میں سے چوتھے نہیں ہیں۔